اب آرٹیکل 10A موجود ہے، اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں، لیکن فیئر ٹرائل کا جو رائٹ تھا وہ اویلیبل تھا ہر ایکیوز کو، خاص کر فوجداری مقدمات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ درست فیصلہ ہے. جب یہ ریفرنس ظاہر ہوا تو اس وقت میری رائے کچھ یوں تھی کہ یہ ریفرنس جو ہے قابل پذیرائی نہیں ہے، لیکن چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے مان لیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو صاف و شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملا. ہمیں تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وکلا سے بات ہوگی. اس فیصلے کے بعد امید ہے ہمارا نظام درست سمت میں چلے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، جو پاکستان کا مستقبل ہے، اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو. اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کی متفقہ رائے ہے. عدالت تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کرے گی. چیف جسٹس نے اس موقع پہ یہ بھی کہا کہ ہم فیصلے پر عمل درآمد کو واپس نہیں کر سکتے، لیکن ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. فیصلے کے وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور جب وہ سپریم کورٹ کے باہر آئے تو انہوں نے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ماہر قانون قیصر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سپریم کورٹ کی جو رائے آئی ہے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ایکچولی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بہت خوشائند بات ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری کے اندر کہ جو ایک آبزرویشن آئی ہے کہ جب تک ہم ماضی کی جو غلطیاں ہیں انہیں تسلیم نہیں کریں گے تو ہم موو فارورڈ درست سمت میں نہیں کر سکتے. اور بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا اس میں یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ آن سرفیس موجود تھیں، اور سرپرائزنگلی جب ہم وکالت میں وہ مقدمہ پیش کرتے تھے ایز پریسیڈنٹ کسی بھی عدالت میں، خود جب پیش کرتے تھے تو عدالت بھی یہ کہتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقدمہ پیش کریں. تو اب آرٹیکل 10A موجود ہے، اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں، لیکن فیئر ٹرائل کا جو رائٹ تھا وہ اویلیبل تھا ہر ایکیوز کو، خاص کر فوجداری مقدمات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ درست فیصلہ ہے، اور بہت ہی زبردست میرا خیال ہے جورسپروڈنس جو ہے اس میں یہ ایک ایڈیشن ہوگی کہ وہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے اسے ریکاگنائز کیا گیا. پھر ایڈیشنلی یہ بھی کہا گیا کہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں بیسیکلی ود ریسپیکٹ ٹو دی رائٹ آف دی ایکیوزڈ اور کنوکشن ریکارڈ کرنے کے، ان کا بھی جائزہ بھی نہیں لیا گیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے اسسٹنس بھی کبھی پرووائڈ نہیں کی گئی عدالت کو. تو آئی فیل کہ یہ بہت بہت اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے قیصر امام، آپ اس حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. سابق اٹارنی جنرل ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا رائے رکھتے ہیں سر آپ اس رائے پہ جو سپریم کورٹ نے دی ہے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پہ؟ جب یہ ریفرنس ظاہر ہوا تو اس وقت میری رائے کچھ یوں تھی کہ یہ ریفرنس جو ہے قابل پذیرائی نہیں ہے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے میں میری بھی جو سوچ ہے اور میری جو اس کے اندر ہے اس میں تبدیلی آئی، اور مجھے یہ لگا ہے کہ گو یہ دیر سے آیا ہے لیکن یہ درست فیصلہ آیا ہے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ انیشلی ہی فیصلہ درست ہوتا، ٹرائل کورٹ کے پاس یہ کیس چلتا اور وہیں پہ وہ معاملات آگے سے چلتے، اور اس پریزیڈنشیل ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی.
تو although یہ بیلیٹڈ ہے بٹ یہ کریکشن کی طرف ہے اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو سپریم کورٹ نے لیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشتر اساف صاحب. اس حوالے سے آپ ARY سے گفتگو کر رہے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا.